عہد صدیقی اور تحفظ ختم نبوت۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جو تحفظ ہوا تھا اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اشرف الخلائق حضرت انسان کے ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، سنت اللہ کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقے کے مطابق۔ اس سلسلۃ الظہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، کیونکہ دنیا میں اللہ کا دستور ابتدائے آفرینش سے چلا آیا ہے کہ ہر چیز کا مبدأ بھی لازم ہے اور منتہا بھی، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی۔ لہذا نبوت کے اس وہابی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا، اور حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ گویا یہ قدرتی قانون کے تحت ہوا۔ اللہ رب العزت دا ټول مخلوقاتنا عزت مند مخلوق انسان ہدایت تپارا اللہ دنیا تا 1,24,000 کم و بیش انبیاء را لے گلی دی۔ آغا دید پر اللہ را لے گل چھ انسان دا کفر او دا گمراہی دا تیارونا دا ایمان او دا اسلام او دا ہدایت رنا ترا اباسی۔ نو دا بہترین سلسلہ دا انبیاء کرامو دا شورش واپ دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماندے اللہ جل جلالو ختم کرا۔ دادا اللہ جل جلالو قانون دی پا دنیا کے چھ دا ہر چیز ابتدا ہم کئی او بیا دا ہر اغا چیز انتہا ہم کئی۔ نو دا اللہ دا قدرتی قانون مطابق اللہ جل جلالہ پا دنیا کے دا نبوت سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کرلا او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے ختم و فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک انقلاب آفری بعثت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے دنیا میں تمام ظلمتیں ختم ہو گئی۔ دنیا جو ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی پر نور اور روشن ہو گئی، جس کی برکتوں کے اثرات آج 1400 صدیوں کے بعد بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، اور قبیل قیامت یعنی قیامت سے قبل تک محسوس کیے جاتے رہیں گے، اور پھر حشر اور نشر میں بھی اور میزان و حساب میں بھی آپ کی برکتیں جلواگر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترہت لگ دائیو انتہا بہترین انقلاب ہو۔ اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت باندے دا دنیا حق دا کفر او دا جہالت او دا ظلم او دا بے انصافی تیارے ختم کرے، او دا علاقہ او دا دنیا دا اسلام او دا ایمان پرانا او دا ہدایت او دا عدل و انصافنا دک او فرمائلا اور روخانے کرے۔ ہم دغر براقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور لسوا کال بعد ہم محسوس کی او تر قیامت نہ مخ کے پورے بلکہ قیامت نہ بعد حشر نشر او دا حساب و کتاب پا میدان کے بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیدہ وجود او دا غیدہ نبوت دا براکات دا با امت محسوس کئی۔ آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد
عظیم فتنوں نے سر اٹھایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی، حمیت اسلامی، بلند حوصلگی اور حکمت عملی نے تمام فتنوں کو 1 سال سے بھی کم عرصے میں کافور کر کے ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ سب کہیں آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ تشریف اوڑو پردے او فرمائلا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا نہ تلک سرا عظیم فتنے پہ امت کرا اوچت شوے، او ہر فتنہ دیر لوی فتنہ پدے کے دروغجن نبیانو فتنے را اوچت شوے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غید دا ایمانی غیرت او دا اوچت حوصلے او بہترین حکمت عملی او منصوبہ بندی سرا اللہ جل جلالہ آغا فتنے پر دیر کم وقت کے آغا ختم کرے او امت دا دی عظیم فتنونا اللہ جل جلالہ خلاص کو نجات ورکو نو اللہ جل جلالہ دے دا طول امت لطرفنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بہترین بدلہ ورکی آمین۔ یہ تعجب خیز ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سب سے پہلے اسلام کے خلاف جو سازش رچی وہ تھی عقیدہ ختم نبوت پر کاری ضرب۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو 5 افراد نے دعوی نبوت کیے، الاستاذ الجمیل مصری کی تحقیق کے مطابق ان سب کے اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ تاریخ کی مستند حوالوں سے اپنی تحقیقی کتاب اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیت فی القرن الاول، یہ کتاب کا نام ہے، میں ثابت کیا ہے۔ دوسری جانب حضرات صحابہ کرام نے بھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اس کو گویا اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے اینقص الدین وانا حی کا تاریخ لی، تاریخ جملہ کہہ کر صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ میں زندہ ہوں گا۔ جملہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں زندہ ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی دین میں کوئی نقص پیدا کر دے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی میرے زندگی میں کوئی مائی کا لال یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی دین میں کوئی نقص پیدا کر دے۔ تو یہ مشہور جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ کے اوراق پر چمکا۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پر اس جملے نے آمادہ کیا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو خوب اچھی طرح سمجھے اور تاریخ کے رخ پیر دینے والے اس فتنی کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں اور اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کیا جائے، نبوت کے دعوے داروں کو کافر قرار دیا جائے اور ان کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا جائے۔ اس طرح یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہو گیا کہ ختم نبوت کا تحفظ ایک اہم ترین فریضہ ہے اور دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے، اس سے جہاد فرض ہے۔ دا خبروں جڑے حیرانتیا دے
چې څومره دعوی د نبوت شوی ده او دروغجن نبیان په امت کې را پاسېدلي دي، دروغجن دجال او کذاب او هغه د نبوت دعوی کړي دي، نو هغه تعلق په خامخا د يهوديانو عیسایانو سره و. یعنی څومره کسان چې دي هغه نبوت دعویدارو د دوی تعلق هغه راغله دي يهوديانو عیسایانو سره. او دا کتاب لیکل شوی دی، یو مصری عالم چې ډېر محقق ته هغه دا کتاب لیکل دی، اثر اهل الكتاب في الحروب والفتن الداخليه في القرن الاول. هغه کې دا ثابت کړی دی چې هر دروغجن نبی چې پیدا شوی دی په امت کې دا تعلق سناسو يهوديانو عیسایانو سره پیدا شوی دی او راغلی دی. نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانہ کې دا سړی پیدا شو، مسلمه کذاب یا نور داسې دروغجن کسان یا نور فتنو شکار خلق چې پیدا شول، نو دا مشهور جمله د تاریخ په اوراقو باندې منقش شوا او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې جملې نه ډېر لوی اثر واخیستو، ډېر لوی فائدہ واخیستله. هغه جمله دا وه چې ان يرقص الدین وانا حی، چې زه به ژوندی یم او څوک به د الله په دین کې نقص پیدا کی دا کېدلی نشي. یعنی زما په زندګۍ کې به څوک هم داسې پرې ندم چې دا الله جل جلاله په دین کې نقص پیدا کوي. دې جملې د وجې نه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه په دې باندې راجم شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم نبوت دا عقیده دفاع او تحفظ دا په امت مسلمه باندې فرض دا، او دروغجن نبی هغه کافر دی، او دویم دا چې هغه خلاف جهاد فرض دی، او امت باندې ضروری ده چې دا فتنه چې په امت کې پیدا کیږي نو په امت لازم ده چې دا فتنه بسکه مکمله د بیخ نه اوباسي ختمه به هغه خلاف په مالی جانی جهادونه کوي تر دې پورې باقي چې تر څو پورې دا فتنه ختم شوي نه. او دې د وجنه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اولنی اجماع منعقد شوا په دې باندې چې څوک هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد د ختم د نبوت دعوه وکي نو کافر دی او دا فتنه ده او امت باندې ختمول دا ضروری دی. لہذا ختم نبوت کا تحفظ ایک اہم ترین فریضہ ہے اور دعوی نبوت کرنے والا کافر واجب القتل اور اس کے خلاف جہاد امت پر فرض ہے. وہ امت باندې بیا جہاد سے فرض دے دروغجن نبی خلاف. بس پھر کیا تھا اس عقیدے کے تحفظ کے خاطر مدینے سے 11 لشکر ان مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال سے بھی کم عرصہ میں یا تو مدعیان نبوت اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں یا تو توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. جنہوں نے جہاد کیا تھا یہ 11 صحابہ کرام جو کمانڈر بنے تھے ان لشکروں کے جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا تھا تو خالد بن سعید بن عاص یہ مشاف بلاد شام ان کے خلاف جہاد کیا تھا، اس کی طرف کیا تھا جھوٹے نبیوں کے خلاف. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دومت الجندل وہاں کیا تھا اور انہوں نے فتنوں کے خلاف جہاد کیا تھا. نمبر 3 خالد بن ولید یہ کیا تھا براخہ البطاح اور یمامہ ان تینوں علاقوں میں جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا تھا. اور یمامہ کا تو مشہور ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا. اکرمہ بن ابی جہل
ابو جہل کا بیٹا جو اس وقت مسلمان ہوا تھا فتح مکہ کے بعد رضی اللہ عنہ، یہ یمامہ، عمان و مہرہ، حضرموت اور یمن ان کی طرف گیا تھا اور جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور فتنوں کو ختم کیا تھا۔ شرحبیل بن حسنہ یمامہ اور حضرموت گیا تھا۔ علاء ابن الحضرمی بحرین اور دارین گیا تھا۔ حذیفہ بن محض الغلفانی رضی اللہ عنہ یہ عمان کیا تھا۔ عرفجہ ابن حرثمہ البارقی عمان، مہرہ، حضرموت اور یمن گیا تھا۔ طریفہ بن حاجز شرق حجاز اور بنو سلیم کی طرف گیا تھا۔ مہاجر بن ابی امیہ یمن، کندہ اور حضرموت گیا تھا۔ نمبر 11 سوید ابن مقرن الذنی تہامت الیمن وہاں گیا تھا۔ یہ 11 صحابہ کرام 11 لشکروں کے کمانڈر بن کے ان مختلف ممالک اور شہروں میں گئے تھے، اور جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا اس فتوے کو جہاد کے ذریعے ختم کیا تھا، یا انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اپنے کفر سے اور جھوٹے نبوت سے توبہ نکالا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو لو ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا حضرت آیات کے بعد ہم ہلاکت خیز حالات سے دوچار ہو گئے، مگر اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بصیرت افروز شخصیت کے ذریعے ہم پر احسان عظیم کیا۔ ہم لوگ یعنی جماعت صحابہ یہ طے کر چکے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال نہیں کریں گے، اور جو کچھ تھوڑا بہت رزق میسر آئے گا اس پر اکتفا کریں گے، اس طرح موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ مگر اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانعین کے ساتھ قتال کا پختہ حوصلہ دیا۔ دا دو صحابہ کرام اقوال ذکر دی، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق فرمائی کہ اللہ جل جلالہ با اللہ ذات باندې قسم خوري چې مانه په الله ذات باندې قسم وي، هغه الله چې دا نماز او بل څوک د عبادت لایق نشته، که ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس خلیفہ نه بیا جوړ شوی، نه بیا په ځمکه مخ د چا د الله عبادت نه وکړي، یعنی دومره فتنې را اوچتې شوې په امت کې، کدی خلیفہ نه وي نو بیا به دې فتنو امت راخیستی وو او بیا په ځمکه مخ د الله عبادت والا نه وو، دومره فتنې را اوچتې شوې او دا الله په فضل و کرم سره ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه فتنې په جهادونو ذریعہ باندې ختم کړې۔ او بل صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نه پرده فرمایلا، او نو هغه چې څنګه دنیا نه تشریف وړو نو موږ ډېر هلاکت خیز فتنو سره مخامخ شو، داسې فتنې چې امت هلاک کاو، د امت عقیده خرابوله، د امت دین د هغې بیړۍ غرقوله، داسې فتنې را اوچتې شوې چې په هغې کې مشهورې فتنې زکات نه انکار کول، او دغه شانته د دروغجن په دروغه باندې د نبوت دعویدار نو د چې دا هغې خلاف جهاد وکړو او هغه مانعین زکات واپس په زکات ورکولو مجبور کړل، او هغه فتنې د دروغجن د نبیانو هغه فتنې نه ختم کړې، اور
انہوں نے یہ سارے فتنے دفن کر دیے اور امت کو نجات دلایا۔ ہاں بہرحال وی مونږ دا ورته مشوره ورکړې وه چې مانعین زکات خلاف جهاد مه کوو، ځکه دا کلمه وګو دي. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تعالی شرح صدر نصیب کړو په دې باندې چې نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې به چې هغو زکات ورکاو نو ما ته به هم راکوي، او چې ما ته نه راکوي نو زه به هغې خلاف جهاد کوم. نو بهرحال هغې خلاف جهاد وکړو او هغه مانعین زکات واپس په زکات باندې مجبور کړل. معلومه دا شوه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منصب ختم نبوت لپاره بهترین قربانۍ ورکړې، چې د دې روایاتو نه معلومه شوه الله جل جلاله دې تاسو موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت تحفظ کولو توفیق نصیب فرمایي. آمین.